آپ اہل حدیث کیسے ہوئے؟ مہربانی کر کے کچھ روشنی ڈالیے. دیکھیے جیسے دوسرے ہوئے ویسے ہم بھی ہوئے. معلوم نہیں تھا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, چل رہے تھے, کوئی چل رہا ہے اس کے پیچھے, دیکھا نہیں کون ہے کیا ہے کہاں لے جا رہا, چل رہے تھے اپنا. پھر کچھ کتابیں ملیں, کچھ لوگ ملے جن سے بات ہوئی, پھر علماء سے رجوع کیا, علماء نے سمجھایا کہ ایسا نہیں ایسا ہے. لمبی کہانی ہے, اس کو آپ کو اختصار سے کہاں بتائیں, پہلے اختصار سے جواب دینا ہے. علماء سے, میں تبلیغ جماعت میں تھا, دیوبندی تھا, اور 4 مہینے چلے, 3 دن 1 دن 2 دن سب لگا کے بیٹھا ہوں. وہ بھی بیچارے محنت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی, وہ ہمارے بھائی ہیں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ اسی روشنی کی توفیق دے جو ہم کو ملی ہے. اور بہت قربانیاں دیتے ہیں, اس میں کوئی انکار نہیں ہے. ہم کیونکہ خود جا کے آئے ہیں, اس لیے ہم کو معلوم ہے کہ وہاں رہنے والا آدمی خود اندر سے اس کے اندر تمنا ہوتی, تڑپ ہوتی ہے کہ لوگ واقعی دین پر آئیں. تو ہم کو معلوم نہیں تھا ہم کیا کر رہے ہیں. جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ آدمی کو خود معلوم نہیں تو میں کون ہوں, تو ہم کو بھی خود معلوم نہیں تھا کہ واقعی دین کیا ہے. جو بڑے بتائیں وہی دین ہے, ہم یہ سمجھتے تھے. لیکن بعد میں معلوم پڑا کہ نہیں, قرآن و سنت ہی اصل الاصول ہے, یہی دین کی اصل بنیاد ہے, اس کے بغیر دین کا تصور نہیں ہے. پھر جب علماء سے بات کی, صحیح طور سے جواب نہیں ملا, اور علماء نے جواب نہیں دیا جو وہاں علماء تھے. پھر اس کے بعد خود سے تحقیق شروع کی, پھر اہل حدیث علماء ملے, کتابیں ملیں, ان میں غور و فکر کیا, ان کو پڑھا, اہل حدیث علماء کی طرف رجوع کیا, ان سے بالکل اطمینان بخش جوابات ملے, ہم اہل حدیث ہو گئے. اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت تک ہم کو اسی منہج پر باقی رکھے. میں کام سیدھا سادہ سا نوجوان تھا, دیوبندی تھا, بس مجھے اتنا پتا تھا کہ میں ٹھیک ہوں, سر بکف سر بلند دیوبند, بس اتنا مجھے معلوم تھا. کبھی اپنی کتابوں کو کھول کے نہیں دیکھا تھا, کبھی مجھے اس بات کی جستجو نہیں ہوئی تھی کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں کیا یہ نماز قرآن و کیا یہ نماز احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے. لیکن جب ان دوستوں نے جو اہل حدیث مجھے ملے, انہوں نے نشاندہی کی, میرے دل میں جستجو پیدا ہوئی. انہوں نے ایک کتاب مجھ کو دی, نماز نبوی, وہ کتاب لے کر میں پہنچا ایک مدرسے کے اندر. میں نے کہا مولوی صاحب بات یہ ہے کہ میں جس طرح سے نماز پڑھتا ہوں اور پڑھ رہا ہوں اس کے دلائل کیا ہیں, آپ مجھے کچھ دلائل دیجئے, کیونکہ دیکھیے یہ کتاب مجھے اہل حدیثوں نے دی ہے, نماز نبوی اس کا نام ہے, اس کے اندر سارے ریفرنسز موجود ہیں کہ اگر آمین بالجہر اونچی آمین کہہ رہے ہیں تو اس کی کیا دلیل ہے, اگر ہاتھ کندھوں تک اٹھا رہے ہیں تو اس کی کیا دلیل ہے, سینے پر باندھ رہے ہیں تو اس کی کیا دلیل ہے, قدم سے قدم ملا رہے ہیں تو کہاں پر کون سی حدیث موجود ہے. اس نماز نبوی میں پوری نماز کا طریقہ ود ریفرنسز, حوالوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے, اور سارے حوالے حدیثوں سے, اور احادیث کے اندر بھی جو بخاری سب سے بہترین کتاب اس کے حوالے. ہمارے جو مولوی صاحب تھے انہوں نے کہا, چونکہ میں اس ٹائم ایک عام سا انسان تھا, میری دینی وابستگی اتنی نہیں تھی, دنیا دار سا ایک نوجوان تھا, تو مولوی صاحب نے ایک بات کہی, جو دیوبندی مسجد کی بڑی مسجد کے امام تھے, انہوں نے کہا بیٹا بات سنو, بات یہ ہے کہ حوالے جو تم مانگ رہے ہو تو ہمارے پاس حوالے تو بہت سارے ہیں, لیکن ایک بات سن لو, تم اس وقت دارالفتاء کے اندر بیٹھے ہوئے ہو, دیکھو تمہارے چاروں طرف کتابیں ہی کتابیں موجود ہیں, تو حوالے ہمارے پاس بہت ہیں, لیکن تم ایک بات یاد رکھنا کہ ایک واقعہ سن لو. میں نے کہا جی فرمائیے, کیونکہ اس ٹائم دماغ جو تھا وہ تقلیدانہ دماغ تھا, تقلیدانہ روش اندر موجود تھی, لہذا اپنے مولوی صاحب کی بات کو بڑے توجہ سے میں نے سنا. انہوں نے کہا کہ ایک رات امام غزالی کے پاس شیطان آیا, اور شیطان نے آ کر امام غزالی کو کہا کہ غزالی آج کی رات تو اللہ کی وحدانیت پر مجھ سے مناظرہ کر لے. امام غزالی نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے 99 دلائل دیے, اور شیطان نے 99 کے 99 دلائل کو رد کر دیا. بالآخر غیب سے یہ آواز آئی, اے غزالی تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ ہم بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتے ہیں. امام غزالی نے کہا کہ میں بغیر کسی دلیل کے اللہ کو ایک مانتا ہوں. شیطان اسی وقت رفو چکر ہو گیا. میں نے کہا شیخ صاحب بات یہ ہے کہ میں اس سے کیا مطلب ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کی بات, میں تو آپ سے دلیل مانگنے آیا ہوں, یہ پورا واقعہ آپ نے سنایا, مجھے بات سمجھ نہیں آئی. کہنے لگے بیٹے بات یہ ہے کہ تم ان وہابیوں کے پاس جاؤ, ان اہل حدیثوں کے پاس جاؤ, اور ان کو جا کر یہ بات بول دو کہ بس مجھے کچھ نہیں سننا, مجھے کچھ نہیں دیکھنا, بس مجھے اتنا معلوم ہے کہ دیوبند حق اور سچ ہے, دیکھنا شیطان کی طرح وہ بھی تمہارے پیچھے سے بھاگ جائیں گے. میں نے کہا یار بات تو بڑی خوب ہے, میں کیوں ان چکروں میں پڑوں, میں اپنے والد کے اس فلسفے کے اوپر کیوں نہ آ جاؤں کہ اپنے مذہب کو چھوڑنا نہیں, دوسرے کے مسلک کو چھیڑنا نہیں. میں سکون سے اطمینان کی زندگی گزارنے لگا. ان دوستوں سے, اہل حدیثوں سے میں نے دوستی رشتہ داری دور کر دی, ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیا. لیکن ایک دن بخاری میرے سامنے آئی, میں نے کتاب کو کھولا بخاری کو, اس میں نماز کا چیپٹر تھا, میں نے بخاری کے اندر نمازیں دیکھنا شروع کی. اللہ کی قسم میری حیرانگی کی انتہا نہیں تھی کہ وہ نماز جو وہ اہل حدیث دوست مجھ کو بتایا کرتے تھے, اللہ اکبر, بخاری کے اندر تمام وہ حدیث موجود تھی. ہاتھ کندھوں تک اٹھانا ہے, سینے پر باندھنا ہے, اونچی آمین کہنی ہے, قدم سے قدم ملانا ہے. وہ میرے محترم بھائیوں میں حیران ہو گیا. میں نے کہا یا اللہ, آج سے پہلے جو نماز پڑھ رہا تھا حنفیت کے اندر, دیوبندیت کے دنوں میں, اللہ وہ نماز اس بخاری میں کہاں ہے. بخاری تو اتنی بہترین کتاب ہے کہ دیوبند بھی کہتا ہے بخاری ٹاپ آف دی لسٹ بک ہے. دیوبندی, بریلوی, حنفی, شافعی, حنبلی, سب کا یہ یقین ہے, یہ کہنا ہے کہ قرآن کے بعد اس دھرتی کے اوپر اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو صحیح بخاری ہے.
اور میری نماز کہاں ہے جو میں 20 سال سے پڑھتا آ رہا ہوں؟ بخاری کے اندر مجھے میری نماز نہیں ملی۔ تو میرے محترم بھائیوں، بات میں یہ آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ فقہ حنفی کے غلط مسائل کا پوسٹ مارٹم کیوں ضروری ہے۔ پھر میں نے کچھ کتابوں کے ساتھیوں نے مجھے حوالے دیے، وہ کتابیں میں نے کھول کے دیکھی، اپنے علماء کی، اپنے مسلک کے علماء کی ان کتابوں کو میں نے دیکھنا شروع کیا۔ وہ اللہ کی قسم ہے میں حیران ہو گیا کہ وہ کتابیں کہ جن کی میں تعلیم دیا کرتا تھا، اللہ اکبر، مجھے وہ مسائل ان کتابوں میں نہ ملے۔ پھر دین کی تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہوا اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گیا، جستجو میں لگ گیا، مدارس کے اندر پہنچا، جامعہ ستاریہ، وہاں پر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، چونکہ اس دوران میں نے علماء کی صحبت اختیار کر رکھی تھی، اس دوران اللہ کی توفیق سے کچھ دین کا علم سیکھنا شروع کر دیا تھا، اللہ کی توفیق سے تیسرے درجے میں داخلہ مل گیا، اللہ نے اور توفیق عطا فرمائی، علماء اکرام کا ساتھ ملتا گیا، تحقیق کرتا گیا، اپنی وہ کتابیں دیکھ کر میں حیران ہو گیا کہ جن کو پڑھ کر میں لوگوں کے سامنے تعلیم دیا کرتا تھا، خاص کر فضائل اعمال جیسی کتابیں، فضائل صدقات جیسی کتابیں، ان کے اندر جب میں نے دیکھنا شروع کیا کہ یار اس کے اندر اتنا کفر لکھا ہوا ہے، اتنا شرک لکھا ہوا ہے، اتنی خرافات لکھی ہوئی ہیں، میں حیران ہو گیا کہ یا اللہ، ان کتابوں کی میں کل تک تعلیم دیتا تھا، آج مجھے محسوس ہوا، آج مجھے معلوم ہوا کہ ان کتابوں میں کتنا شرک لکھا ہوا ہے، ان کتابوں میں کتنی خرافات بھری ہوئی ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کو آگے پہنچاؤں۔ اور کیا وجوہات ہیں ان باتوں کو آپ تک پہنچانے کی اور آپ کے ذریعے سے بھولے بھالے کمزور دیوبندی اور حنفی مسلمانوں تک، اپنے بھائیوں تک، بھٹکے ہوئے اور بھولے ہوئے بھائیوں تک یہ بات پہنچانے کی اور کیا وجوہات ہیں، وہ انشاءاللہ کل آئندہ آنے والے پارٹ کے اندر میں بیان کروں گا۔ پوچھتے ہیں کہ آپ اہل حدیث کیسے ہوئے، لمبی داستان، لیکن اگر ایک حرف کے اندر بات کہوں تو یہ ایک حرفی بات یہ ہے، جب حدیث نہیں پڑھی تھی اہل حدیث نہیں تھے، جب حدیث نہیں پڑھی تھی اہل حدیث نہیں تھے۔ اہل حدیث اس وقت بنے نکلے حدیث پڑھنے کے لیے جب حدیث کو پڑھیں گے اور حدیث پڑھ کر اہل حدیث کا مقابلہ کریں گے۔ حدیث کس لیے پڑھیں گے؟ اہل حدیث کا مقابلہ کریں گے۔ خدا کی قسم ہے، جب میں حدیث پڑھنا شروع ہوا میں نے دیکھا، بخاری شریف کو اٹھایا، وہاں پر مجھے اہل حدیث کا مسلک نظر آیا، مسلم شریف کو اٹھایا، اہل حدیث کا مسلک نظر آیا، ابو داؤد نسائی ترمذی کو اٹھایا، اہل حدیث کا مسلک نظر آیا، صحاح ستہ دوسرے درجے، تیسرے درجے، چوتھے درجے کی کتابوں کو اٹھایا، وہاں پر مسلک اہل حدیث نظر آیا۔ جو میں حدیث کی کتابوں کو پڑھتا رہا، مسلک اہل حدیث کھلتا رہا۔ اگر ایک بات کے اندر میں اپنی داستان بیان کروں تو یہ بات میں کہہ سکتا ہوں، جب میں نے حدیث نہیں پڑھی تھی میں اہل حدیث نہیں تھا، جب میں نے حدیث پڑھنی شروع کی اللہ نے اس کی برکت سے مجھے اہل حدیث بنا دیا۔ یہ روکتے ہیں، کہتے ہیں حدیث نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ان کو پتا ہے جو حدیث پڑھتا ہے وہ اہل حدیث ہو جاتا ہے، یہ اہل حدیث کو گمراہ کہتے ہیں۔ فقہ کو تو اٹھا کر دیکھ لو، وہ کتنی آسان ہے، ایک ایک مسئلے کے اندر 20 ائمہ کے اقوال موجود ہیں۔ کوئی کہتا ہے یوں کرو، یہ ہے میرے سامنے، اکثر مثال میں دیتا ہوں، 4 ائمہ ہے، چاروں اماموں کا مسلک مختلف ہے، ایک کہتا ہے حلال ہے، دوسرا کہتا ہے حرام ہے، کتنا فرق ہے؟ تیسرا کہتا ہے مکروہ ہے، چوتھا کہتا ہے مباح ہے۔ زمین و آسمان کا فرق ہے یا کہ نہیں؟ اب ان سے پوچھو کہ ان میں سے حق کون پر ہے، کہتے ہیں چاروں حق پر ہے، چاروں ہی ٹھیک ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات سے، جو یہ بات کہہ دیتے ہیں چاروں ٹھیک ہیں، حالانکہ چاروں کو یہ مانتے نہیں، مانتے ایک کو مانتے ہیں۔ میں حدیث پڑھاتا رہا، ان کتابوں کو پڑھاتا رہا اور سمجھ میں آتا رہا۔ ہمارے سامنے بھی بات وہی تھی جو آج ہے کہ اگر ہم حق بول دیتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا، حق پر چلیں گے تو سماج ہم کو یوں کر دے گا، علماء یہ کر دیں گے، لوگ یہ کر دیں گے۔ لیکن میرے سامنے میں ایک مسئلہ تھا کہ مرنا تو مجھے بہرحال ہے اور جانا اللہ کے پاس ہے۔ میرے کھاتے میں نماز نہ ہو، میرے کھاتے میں اتباع رسول نہ ہو، اتباع رسول کے بجائے کچھ اور کی اتباع ہو، نماز ہماری فالتو چلی جائے تو اللہ کے ہم کس منہ کو لے کے جائیں گے؟ اب سوچئے، عملی تجربہ۔ آپ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ اہل حدیث کیوں؟ ارے میں اہل حدیث ہوا ہی نہیں تھا کبھی۔ میں نے تو دین کو جب سمجھا، جب میں نے تضاد دیکھا نا، حدیث و قرآن کا ٹکراؤ دیکھا،
और मैंने फैसला कर लिया अंदर ही अंदर कि मैं कुरान और सुन्नत पे चलूंगा, साहबा वाला इस्लाम। मुझे क्या पता था अहले हदीस क्या होता है? हमको तो बचपने से पढ़ाया गया कि अहले हदीस गुस्ताखे रसूल होता है, यहूदी होता है, रसूल को मानता ही नहीं। इसलिए हमने कभी झांक के देखा ही नहीं। किसी अहले हदीस को देखकर रास्ता मोड़ लेते थे कि सलाम न करना पड़ जाए भैया, इनके सलाम से निकाह टूट जाता। और यही सिखा रखा था, धोखे में सलाम कर लिया, बीवी हाथ से निकल जाएगी। जब हिदायत हमको मिली, हमने जब समझा कि कुरान और सुन्नत पर चलना ही दीन है, हमने चुपके से इस्तीफा दिया, घर पहुंच गए। तो 2 साल के बाद मेरी तकरीर हो रही थी, कहीं पर एक अहले हदीस ने सुना और उसने मुझसे कान में आकर कहा कि हजरत, सुबह मेरे घर आया, उसने कहा कि रात जो आपने तकरीर की है ना, वो बिल्कुल मेरे मौलवी जैसे की है। तब दिल में ख्याल आया इसके मौलवी को भी आजमा के देखें, और देखा, और तब पता चला कि यार हम तो अहले हदीस हो गए। 2005 ईस्वी तक मैं और मेरे घर वाले अहमद रजा खान बरेलवी के बनाए हुए फिरके को फॉलो करते थे, जिस फिरके का नाम है बरेलवी फिरका, जो अपने आप को उस फिरके में थे। 2005 के बाद मैं तबलीगी देवबंदी फिरके में शामिल हुआ और 2 साल तक 2005 से 2007 ईस्वी तक मैं तबलीगी देवबंदी बना रहा। 2007 के आखिर में जमात अहले हदीस के भाई लोग मिले और बताने लगे कि आप पहले भी शिर्क और बिदअत खुराफात में ही थे और 2005 से 2007 आ गया है, आप 2 साल से तबलीगी है। मेरे इलाके वाले, मेरे साथी लोग जो अहले हदीस थे, वो कहने लगे कि आप अभी भी शिर्क और बिदअत और खुराफात में ही चल रहे हैं। हमने कहा नहीं, हम तो दरगाह वगैरह छोड़ दिए हैं। तो बस ये समझते थे हम तबलीगी रहे जब तक कि हाँ, दरगाह वगैरह को नहीं मानते हैं और बस शिर्क छोड़ दिए हैं और मेहनत वाली जमात, जो तबलीग वाली जमात है, उसमें आ गए हैं। बहुत अच्छा काम चल रहा है, कलमे की मेहनत कर रहे हैं, इसके अंदर कलमे को आम कर रहे हैं, लोगों के दरमियान में जाकर नमाजी बना रहे हैं लोगों को, जो शराबी है, जो जुआरी है, अच्छा काम कर रहे हैं हम। किस तरीके से हम कहने लगे, तो अहले हदीस भाइयों ने हमसे कहा कि देखिए क्या पढ़ाया जाता है तबलीगी जमात में। जब आप जाते हैं तो आपको चंद सूरे याद करा दिया जाता है, वजू का तरीका, उसमें भी बहुत सारे सुन्नत की खिलाफ वर्जी हैं, और फिर नमाज का तरीका, उसमें भी सुन्नत से बहुत दूर है वो नमाज जो नमाज पढ़ रहे हैं आप, और फिर जो है फज़ाइल अमाल का दर्स होता है और दीगर किताबें का दर्स होता है जो उलमाए देवबंद ने लिखे हैं। तो हमने कहा क्या बुराई है उसमें? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले हदीस भाइयों ने हमारे सामने फज़ाइल अमाल में से 2 जिल्द है, फज़ाइल अमाल और फज़ाइल सरफा, तो उसमें जो फज़ाइल दरूद है वो खोल के सामने रखे, सफ़ा नंबर 116 है गालिबन फज़ाइल दरूद का। और अगर सफ़ा नंबर अगर कहीं चेंज हो रहा है किसी पब्लिशर की वजह से, तो किस्सा नंबर तो चेंज नहीं है। मैं पाकिस्तान से छपे हुए फज़ाइल अमाल भी पढ़ चुका हूँ और हिंदुस्तान से छपे हुए फज़ाइल अमाल भी पढ़ चुका हूँ। किस्सा नंबर 46 फज़ाइल दरूद का, किस्सा नंबर 46, उसके अंदर जो किस्सा है, लंबा तवील किस्सा है, वो किस्से के पढ़ने के बाद वो साथियों ने सवाल किए कि इसके अंदर जो लिखा हुआ है कि उस लड़के के वालदा हज करके मदीना जाकर मस्जिद नबवी से भी जब ज़ियारत हो गई और फारिग होकर जो है वापस अपने मुल्क जाने लगे, तो रास्ते में माँ का इंतकाल हो गया। तो लड़का परेशान हुआ, उतने में देखता है कि एक बादल की टुकड़ी आई और उसमें से एक आदमी जाहिर हुए और वो आदमी उसकी माँ के पेट पर जो है हाथ फेरे, क्योंकि उसके माँ का पेट जो है फूल गया था और चेहरा काला हो गया था, मर गई सो माँ उस लड़के की। तो वो शख्स आके पेट पे हाथ फेरे तो फूला हुआ पेट ठीक हो गया, चेहरा जो काला हो गया था वो चेहरा भी ठीक हो गया। फिर वो जाने लगे, जिंदा तो नहीं हुई माँ, लेकिन वो जाने लगे, बस उतनी कैफियत जो है दुरुस्त हो गई माँ की, और वो जाने लगे। तो मैं सवाल किया कि आप कौन हैं? तो वो शख्स ने कहा उस लड़के से कि मैं तुम्हारा रसूल मोहम्मद हूँ, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये किस्सा है उस फज़ाइल दरूद में, किस्सा नंबर 46। तो वो किस्से को हम पढ़ लिए, चूंकि उर्दू पढ़ना आता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। तो अब सवाल के अहले हदीस भाई लोग के जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, और जिसको 2 बेटियां दिए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह में, एक का इंतकाल होने के बाद दूसरी बेटी दिए थे उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, उनको प्यासा रखकर शहीद कर दिए जालिमों ने। ठीक है, जो अब्दुल्ला बिन सबा के बहकावे में आ गए थे और फिर जो है खवारिज बन गए थे, वो लोग जो है कत्ल कर दिए उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को, शहीद हो गए वो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, तीसरे खलीफा इस्लाम के। वहां पर अल्लाह के नबी अपने दामाद को पानी पिलाने नहीं आए और उनको बचाने नहीं आए, सुभान अल्लाह। छोटा सा कमेंट चैनल के एडमिन यानी मेरा भी सुन ले। देखिए, मैं खुद देवबंदियत से
آج سے 13 سال پہلے رجوع کر کے اہل حدیث مسلک اختیار کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ ان اہل حدیث علماء و خطیب کا حال ان کی زبانی خود آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، تاکہ جو غیر اہل حدیث عوام ہے ان کو اس ویڈیو سے موٹیویٹ ملے، اور جو اہل حدیث عوام ہے ان کے دل کو تسلی ملے کہ کس طرح لوگ ان کے مسلک کو اختیار کرتے ہیں اور کس وجہ سے اختیار۔ ناظرین اکرام، آپ لوگوں نے دیکھا اور سنا علماء کی خود ان کی زبانی کہ کس طرح ان علماء اکرام نے اہل حدیث مسلک کو اختیار کیا، کیا وجہ بنی، کیوں انہوں نے اختیار کیا۔ اور دیکھیں، جو بھی انسان جس کے اندر تکبر نہیں ہے، حق تکبر یا اسے بھی کہتے ہیں کہ حق کو جھٹلانا جانتے ہوئے، جو لوگ حق کو جان لیتے ہیں پھر اسے جھٹلاتے ہیں، وہ ایسا انسان جو ہے وہ متکبر ہوتا ہے۔ تو ہمیں متکبر نہیں بننا چاہیے، بلکہ جب ہمارے سامنے حق کو واضح ہو جائے تو اسے قبول کرنا چاہیے۔ میں نے بھی یہی کیا تھا آج سے 13 سال پہلے اس پر، اور دن بدن جو میرے اس اہل حدیث مسلک کے اوپر میری پختگی جو ہے نا وہ بڑھتے ہی جا رہی ہے، اور مجھے اور یقین ہوتے جا رہا ہے کہ یہی مسلک اہل حق ہے۔ پہلے لوگ، جب میں دیوبندی تھا، لوگوں سے سنتا تھا یہ لوگ خلیفہ کو نہیں مانتے، چاروں خلیفہ کو نہیں مانتے، بلکہ آج بھی سنتا رہتا ہوں۔ اور کئی ایسی چیزیں ہیں اہل حدیث کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں، میں بھی اس کا شکار تھا، لیکن الحمدللہ جب میں سمجھا، پڑھا اہل حدیث مسلک کو اور سنا، تو میرے اوپر سے جو اندھیرے کے بادل لگے ہوئے تھے وہ سارے چھٹ گئے، اور اہل حدیث مسلک جب میرے سامنے کھل کر واضح ہو گیا